9 ذی الحجہ کا دن یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ یوم عرفہ کا دن بہت اہم دن ہے۔ عرفات کے میدان میں جو حجاج کرام حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں، ان کا وہ ٹھہراؤ وہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اسی کو وقوف عرفہ بولیں گے۔ تو وقوف عرفہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرار دیا ہے۔ بہت عظیم دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت و فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے بندوں کو یوم عرفہ کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پھر وہ قریب آ کر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے، عرفات میں وقوف کرنے والے لوگوں پر۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، ان کی چاہت کیا ہے، ان کی چاہت پوری کی جائے گی۔ جبکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا۔ وقوف کا مطلب میں نے پہلے بتایا، ٹھہرنا، اسٹاپیج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا۔ جب سورج غروب ہونے والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے بلال، ذرا لوگوں کو خاموش کر کے میری طرف متوجہ کرو۔ انہوں نے لوگوں کو خاموش کرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ بات بیان فرمائی، معاشر الناس اتانی جبریل آنفا فاقرأنی من رب السلام وقال ان اللہ عز وجل غفر لأہل عرفات وأہل المشعر۔ اے لوگوں کی جماعت، ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے میرے رب کا سلام پہنچایا اور کہا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے اہل عرفات والوں اور اہل مشعر کی مغفرت کر دی ہے، اس کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ھذا لکم ولمن اتی من بعدکم الی یوم القیامہ، یہ تمہارے لیے اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ فجر کی نماز مینا میں ادا کرنی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کو فجر کی نماز مینا میں ادا فرمائی۔ پھر طلوع شمس کے بعد، سورج اگنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہو گئے۔ عرفات میں پہنچ کر نمرہ میں اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جمع کر کے پڑھائی۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا۔ 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد تکبیر اور تلبیہ کہتے ہوئے منا سے عرفات کو جانا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد تکبیر اور تلبیہ کہتے ہوئے عرفات کی طرف جانا ہے۔ محمد بن ابی بکر الثقفی بیان کرتے ہیں
کہ وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ منا سے عرفات کو جا رہے تھے، تو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس دن میں یعنی یوم عرفہ کو کون سی دعا پڑھا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے، آپ کے کلمات کیا ہوا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کان یحل منا المحل فلا ينکر علیہ ویکبر منا المکبر فلا ينکر علیہ، ہم میں سے کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا تو اس پر بھی انکار نہیں کیا جاتا، اور تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا تو اس پر بھی انکار نہیں کیا جاتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو منا سے عرفات کو جائیں گے تو راستے میں کیا پڑھنا ہے؟ تکبیر پڑھتے رہنا ہے اور تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ میرے بھائیوں، عرفات میں پہنچ کر آپ کو یہ یقین ہونی چاہیے کہ آپ حدود عرفہ کے اندر ہیں، جو باؤنڈریز ہے عرفات کی اس کے اندر ہے۔ اگر ہو سکے تو زوال شمس کے بعد امام کا خطبہ حج سنیں اور ان کے ساتھ ظہر و عصر کی نماز پڑھنی ہے، یا نہیں تو اپنے خیمے میں ہی، جہاں پر آپ کا خیمہ لگا ہوا ہو، رہنے کی جو جگہ ہو، جہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے ہوں عرفات کے میدان میں، وہیں پر ظہر و عصر کی نمازیں جمع کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے ڈوبنے تک کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے، چونکہ بہت اہم دن ہے، اس دن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا ہے، اپنے گناہوں سے سچے طور پر توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اور دعاؤں میں سے ایک اہم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ یوم عرفہ کی دعا۔ عرفات میں جو ٹھہرتے ہیں حاجی لوگ، اس دن کی دعا سب سے بہترین دعا ہے۔ اور سب سے بہتر دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام نے کی، وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفات کے میدان میں جو ٹھہرنے کا وقت ہے، زوال شمس سے لے کر 10 ذی الحجہ کی رات کو فجر کی نماز تک وہ وقت رہتا ہے۔ یہ جو وقت بیان کیا گیا زوال شمس سے لے کر 10 ذی الحجہ کی رات کو طلوع فجر تک، اس دوران حاجی اگر ایک گھڑی کے لیے بھی، ایک وقت کے لیے بھی، تھوڑے سے وقت کے لیے بھی عرفات میں چلا جائے تو اس کا وہ رکن ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت عروہ بن مزرس بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں تھے اور فجر کی نماز کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں طی کے 2 پہاڑوں سے آیا ہوں، میں نے اپنے آپ کو اور اپنی سواری کو مشقت میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا، اللہ کی قسم میں نے عرفات کا کوئی ریتیلا میدان ایسا نہیں چھوڑا جہاں میں نہ ٹھہرا ہوں، جہاں میں نے وقوف نہ کیا ہوں، ہر جگہ میں نے چکر لگا کر وقوف کیا ہے۔ تو کیا میرا یہ رکن پورا ہو گیا؟ کیا میرا یہ حج پورا ہوا کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، من شہد صلاة هذه وقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد اتم حجه وقد تفضل۔ جو شخص ہماری اس نماز میں حاضر ہوا
اور اس نے ہمارے ساتھ وقوف کیا یہاں تک کہ ہم یہاں سے منا کو چلے جائیں، اور وہ اس سے پہلے ایک دن یا رات میں دن کو یا رات کو وقوف کر چکا تھا، تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے اپنے مناسک پورے کر لیے۔ یہ بات معلوم ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حدود ہیں عرفات کے، اس کے جس کونے میں یا بیچ میں جہاں پر بھی وقوف کر لیں، جہاں پر بھی آپ ٹھہر جائیں، کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفت ہاہنا وعرفۃ کلھا موقف، میں نے یہاں اس جگہ پر وقوف کیا اور پورا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے۔